السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برصغیر پاک و ہند میں صحابہ اکرام کی آمد کی اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، البرونی پہلا مسلمان محقق ہے جس نے پورے ہند کی سیاحت کی اور اپنے مشاہدات کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا۔ وہ اپنی کتاب تحقیق مع الہند میں کہتا ہے، پہل آریہ توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ یکتا ہے، ازلی ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، اپنے افعال میں مختار ہے، قدرت کا مالک ہے، دانا ہے، زندہ ہے، سب چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے، تدبیر فرمانے والا ہے، بقا عطا فرمانے والا ہے، اپنی بادشاہی میں ازداد و امداد سے یگانہ ہے، نہ کسی چیز کے مشابہ ہے اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ۔ ان کی مشہور کتاب پاتنجل کے حوالے سے علامہ البرونی نے لکھا ہے، طالب استاد سے پوچھتا ہے وہ کون سا معبود ہے جس کی عبادت سے اعمال حسنہ کی توفیق ملتی ہے؟ استاد جواب دیتا ہے، وہ اپنے اول و واحد ہونے کے اعتبار سے ہر ما سوا سے مستغنا ہے، وہ تمام افکار سے پاک ہے کیونکہ وہ تمام ناپسندیدہ اضداد اور پسندیدہ انداد سے عرفہ ہے، وہ خود سے ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہمیشہ سے عالم ہے، کسی وقت میں کسی حالت میں جہالت اور لا علمی کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ علامہ البرونی ایک وید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سائل نے پوچھا کہ تم ایسی ذات کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جو محسوس نہ کی جا سکے؟ مجیب نے کہا کہ جب اس کا ایک نام ہے تو اس کی حقیقت ثابت شدہ ہے، کیونکہ خبر ہمیشہ اسی چیز کی دی جاتی ہے کہ جو موجود ہو، اگر اس کا وجود نہ ہو تو اس کا نام بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ حواس سے غائب ہے مگر عقل کے لیے اس کا ادراک ثابت ہے، اور غور و فکر نے اس کی صفات کا پتہ دیا ہے، اور غور و تدبر ہی خالص عبادت ہے، اور جو شخص ہمیشہ سے عبادت بجا لائے سعادت مند ٹھہرتا ہے۔ بھگوت گیتا ہندوؤں کی مشہور کتاب مہابھارت کا ایک حصہ ہے۔ اس میں باس دیو اور ارجن کے درمیان ہونے والے مکالمہ میں باس دیو نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ میں کل ہوں، ولادت سے میری ابتدا نہیں اور وفات سے میری انتہا نہیں، یعنی ابتدا اور انتہا سے پاک ہوں۔ مزید بتایا کہ جو شخص مجھے اس صفت سے پہچانے اور میرے ساتھ اس طرح مماثلت پیدا کرے کہ اس کا ہر عمل طمع سے دور ہو جائے تو اس کی وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑا ہوا ہے ٹوٹ جائیں گی، اس کے لیے نجات اور کامیابی آسان ہو جائے گی۔ مگر بعد میں یہ عقیدہ شرک آلود ہو گیا اور خدائے واحد پر ایمان رکھنے والی قوم ہزاروں بلکہ لاکھوں معبودوں کی پجاری بن گئی۔ اس حوالے سے البرونی کی تحقیق یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قدیم یونانی علماء کی طرح ہندوستان کے حکماء کا یہ نظریہ تھا کہ حقیقی وجود صرف خالق اکبر کا ہے، باقی جملہ معلولات خیالی اور تصوراتی ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ جو موجود یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خالق حقیقی کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے اور اس کی صفات سے خود کو متصف کرے، جب بدن کے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور روح بدن سے رہائی پا لیتی ہے تو اس کو کائنات میں تصرف کی قدرت مل جاتی ہے، اس بنا پر وہ معبود بننے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے نام پر عبادت خانے بنانا اور قربانیاں کرنا انسانی فلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ہر اس چیز کو جلیل القدر اور شرافت و کرامت کی مالک ہو اسے بے دریغ معبود کہتے تھے۔ فلک بوس پہاڑ، بڑے بڑے دریا اور اس قسم کے دوسرے مظاہر ان کے ہاں معبودیت کا درجہ رکھتے تھے۔ البتہ پہل جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے وہ انہیں معبود حقیقی نہیں مانتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس تفریق کو ختم کر دیا اور انہوں نے فضل و کمال کے حامل انسانوں اور دوسری نفع بخش اور فائدہ مند چیزوں نیز ضرر رساں اشیاء کو حقیقی معبود سمجھ لیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے ان کی عبادت کرنے لگے اور ان کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں۔
دوستو ہندوؤں کے دیوتاؤں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو یہ بہت طویل ہے، جو ہر لحظہ بڑھتی رہتی ہے۔ بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دیوتاؤں کی اس طویل فہرست میں ایسے دیوتا بھی ہیں جو یورپین آریاؤں کے دیوتاؤں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ڈائیوس درخشندہ آسمان کے دیوتا کا نام ہے، جو یونانی دیوتا زائس کا ہی دوسرا نام ہے۔ ورونا آسمان کا نمائندہ دیوتا ہے، وہ آسمان کی طرح ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسے اسورا کہا جاتا ہے، جو ایران کے اعلیٰ ترین دیوتا اہورا مزدا کا اہم معنی ہے۔ ہندوؤں کے 5 دیوتا ایسے ہیں جو سورج کے مختلف مظاہر ہیں۔ مترایہ ایران میں متراس کہلاتا تھا۔ سورج کی زرعی قرص کو سوریا کہا جاتا ہے۔ سورج کی جو قوت نباتاتی اور حیوانی زندگی کی افزائش کا ذریعہ ہے، اس کی مجسم شکل پوشاک کہلاتی ہے۔ 3 چھلانگ میں سارے آسمان کو طے کر لینے والے دیوتا کے پیکر کو وشنو کہتے ہیں۔ ویدوں کے عہد کا سب سے زیادہ طاقتور اور اہم دیوتا اندرا ہے۔ اس نے ایک بہت زیادہ زہریلے ناگ کو قتل کر کے انسانیت کو نفع پہنچایا۔ اس زہریلے ناگ سے مراد قحط ہے۔ اندرا نے پانی کو جاری کیا، جسے قحط ختم ہو گیا۔ روشنی بھی اسی نے دریافت کی اور سورج کے لیے راستہ بھی اسی نے ہموار کیا۔ یہ جنگ کا دیوتا بھی ہے۔ اس نے جنوں اور بدروحوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کالی چمڑی والے دراوڑوں کو شکست دی۔ وہ سوما شراب کا بڑا رسیا ہے۔ سوما بھی ایک دیوتا ہے اور اگنی بھی۔ ورونا دیوتا دریاؤں کو جاری کرتا ہے۔ سورج اور دوسرے سیاروں کو محو گردش رکھتا ہے۔ وہ دیوتاؤں اور انسانوں کو قوانین کا پابند رکھتا ہے اور بدکاروں کو قید کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ دیوتاؤں کی فہرست اور ان کی عبادت کے طریقے ہر مقام اور ہر آبادی کے لیے الگ الگ ہوتے گئے۔ قدیم اور اہم دیوتاؤں کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹ گئی اور نئے دیوتاؤں نے مندروں میں اہمیت حاصل کر لی۔ اب ان کے معبودوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ بدھ مت اور جین مت کے ظہور کے ساتھ برہمنی مذہب کو زوال آ گیا اور سابقہ بیان کیے جانے والے دیوتا زوال پذیر ہو جانے والے اس برہمنی مذہب میں پوجے جاتے تھے۔ یہ برہمنی مذہب ویدوں کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ بدھ مت کے زوال کے بعد برہمنی مذہب کو پھر عروج حاصل ہو گیا۔ بدھ مت کے زوال کے بعد برہمنی مذہب کو پھر عروج حاصل ہو گیا، جس میں 3 دیوتاؤں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی: برہما پیدا کرنے والا، وشنو زندگی دینے والا، شیو مارنے والا۔ تخلیق، زندگی اور موت کے یہ تینوں دیوتا تریمورتی کہلاتے ہیں۔ ان سے ہندو تثلیث قائم ہوتی ہے۔ دوستو لیبان اپنی کتاب تمدن ہند میں لکھتا ہے کہ جس وقت ہم شیو کی مہیب صورت کو دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ وہی دیوتا ہے جس پر اور اس کی دیوی کالی پر خون میں بھرے ہوئے جانوروں اور قدیم زمانے میں شاید انسانوں کا چڑھاوا دیا جاتا تھا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیو کی پرستش بہت زیادہ قدیم اور فی الواقعہ برہمنی تثلیث میں سب سے بڑا اور قومی جز شیو ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔